بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جلدی سے سوال یہ کر رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بصیرت کے علاوہ دین جو ہے نا وہ ابتدائی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب نہیں بھی رسول ظاہری طور پہ بنے تھے تو وہ چادر میں رکھ کے پتھر جانا وہ بڑی بصیرت کی بات ہے جس کا کہ ہم ذکر نہیں کرتے. وہ کہنا کہ پیچھے پہاڑی پہ کھڑا ہے یہ کردار کی بہت بڑی بصیرت ہے. اگر کیوریوسٹی نہیں طالب علم میں ہوگی وہ سوال نہیں کر سکتا کہ اس ڈر سے کہ آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں تو آگے کیسے بڑھے گا. بالکل یہ بات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, لیکن بدقسمتی سے لیکن ہمارے مزاج میں ہے, یہ مزاج میں آ چکی ہے اور رائج ہو چکی ہے. کیوں؟ یہ اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے مزاج کو اپنانے کی بجائے اپنے مزاج کو اسلام پر لاگو کرنے کی کوشش. بڑی اچھی بات کر دی باقر بھائی, آپ بھی اس پہ رائے دیں. بصیرت ختم کیوں کر رہے ہیں ہم؟ سوال پوچھنا یا کسی کا ہم پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگانا ہے ہم نے؟ اب دیکھیے جب ہم سوال کا گلا گھونٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم علمی طور پر بھی پسماندگی میں چلے جاتے ہیں. جب ہم علمی طور پہ پسماندگی میں چلے جائیں گے تو پھر جذباتیت غالب آ جائے گی, انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں گے. میرے خیال جس کے سینے میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ وسعت قلبی ہوگی. لہٰذا ہمیں علم کے قریب ہونا چاہیے بجائے ہم سوال کے گلا گھونٹ دیں. ہمیں سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے. ہاں اگر میرے پاس علم نہیں ہے, اس سوال کا جواب نہیں ہے, تو میں اسے کہوں کہ مجھ سے بہتر کسی عالم کی طرف رجوع کرو, وہ تمہیں مطمئن کرے گا. حضرت کیا کہیے گا؟ حضرت ہمارے ہاں میرا خیال ہے ہر آدمی عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے. صحیح بات. جب آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں اس کو نہیں بھی آتا وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ اتنی امام مالک اعلیٰ بات کی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ آپ سڑک پہ کھڑے پکوڑا بنانے والے سے پوچھ لیں کہ ریاست کی پالیسی کیا ہونا چاہیے, اس کو پکوڑے کا نہیں پتہ کیسے بنانا ہے, ریاست کا جواب دینا آتا ہے. حضور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کیا. ان سے 40 سوال کسی نے پوچھے تو 36 کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا, اور 4 سوالوں کے جواب انہوں نے دیے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے صرف 10% کے جواب دیے. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی شخص یہ سیکھ لیتا ہے کہ یہ مجھے بات نہیں پتہ تو یہ آدھا علم ہے, کیونکہ اس کو اپنے معلومات اور مجہولات میں فرق کرنے کا پتہ ہے. یہاں جس کو نہیں بھی پتہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے, تو یہ ڈبل جہالت ہے. آخری بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا, اقبال کا ایک مشہور فقرہ ہے, وہ مصرع ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اور یہ جو کیفیت ہے ہمارے ہاں انتہا پسندی والی, یہ سوسائٹی کے ہر طبقے میں ہے, صرف مذہبی طبقے میں نہیں, ہر طبقے میں ہے. اسی کے اثرات بد ہیں ہمارے دین پر بھی, معاشرے پر بھی, خاندانی نظام پر بھی, سیاست پر بھی, معاشرت پر بھی, ہر چیز کے اوپر. تو جب تک ہم اپنے اندر یہ بصیرت اور اعتدال اب نہیں پیدا کریں گے, اس وقت تک ہم جو ہے وہ یا تجسس پیدا نہیں کریں گے, علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے, سوال کی اجازت نہیں دیں گے, لوگوں کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے جذبات کا پورا اظہار کر سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے تو ایک صحابی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں, اور آپ اس کو اس طرح ریئیکٹ کرتے تھے جیسے سمجھایا. تو آج اگر کوئی شخص یہ جرأت کر لے تو اس کا انجام کیا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ جو آخری بات کی ہے نا کہ ہر شخص جو ہے وہ عالم بننے کے چکر میں ہوتا ہے, اور اگر اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ کم از کم گالیاں ضرور دیتا ہے سوشل میڈیا پہ جا کے. میرے خیال میں مجھے ذاتی طور پہ جس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور میں یقین کیجئے اس بات کو دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, ایک آدمی اگر تبدیلی کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتا ہے, اور اس کی مثال جو ہے نا وہ مولوی جنید ہے, جس نے تبدیلی نہیں کر دی. ایک نظریاتی نظام پہ قرآن کی اس بات کو جا کے ایک کافر ملک میں یوں جھنڈا گاڑ دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے علم بڑا پسند ہے, ہر علم والے پہ علم والا ہے. یہ بصیرت کا جو ایک کام ہے, اگر یہ ایک جنید کر سکتا ہے تو یقین کیجئے یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, صرف نیت ٹھیک کر لیں.